سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت سے کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ اس ساری کائنات کا واحد خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ وہ اپنی کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے، ذرے ذرے کا نظر رکھتا ہے۔ پروردگار کی قدرت ہر شخص سے پاک ہے، لامحدود ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جو اس کی نظر سے چھپا ہو۔ تاریک راتوں میں کالے پتھروں پر چلنے والی چیونٹی کی آہٹ کی آواز بھی وہ رب سن لیتا ہے۔ وہ پروردگار اپنے علم میں، اپنی نظر میں، اپنی قدرت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے۔ اپنے بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے، اپنے بندوں کی مجبوریوں کو جانتا ہے، ان کی بے بسیوں پر رحم کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے بندوں کو کیا ضرورت ہے، کب ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ سب کی ضرورتیں ہر حال میں پوری کرتا ہے، اپنے ہر بندے کو نوازتا ہے، سب پر اپنے رحم کے خزانے لٹاتا ہے۔ لیکن جو اس رب سے بے پرواہ ہو جائے، رب اس بندے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ بے پرواہ ہونے والا اور اللہ کو دھیان میں نہ رکھنے والا، اللہ کی بارگاہ میں غافل دل لے کے آنے والا، توجہ نہ کرنے والا پروردگار کی طرف، وہ اللہ کی توجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو اس کی بارگاہ میں توجہ نہیں کرتا، رب اس پر توجہ نہیں کرتا۔ نظر میں سب ہے، اس کے علم میں سب ہے، لیکن اس کی شان ایسی بے نیاز ہے جو اسے بلا دے وہ اسے اپنی رحمت کی نظر سے اجل کر دیتا ہے۔ رحمت کی نظر اس پہ نہیں پڑنے دیتا۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ جب کوئی اسے پکارے تو اس کی طرف دھیان لگا کر پکارے، جب کوئی اس کی بارگاہ میں آئے تو توجہ کے ساتھ آئے، غافل دل کے ساتھ نہ آئے۔ ہر دعا کو قبول کرنے والا رب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، فرمایا جو دل غفلت کا شکار ہو، بے دھیانی کا شکار ہو، اللہ سے بے پرواہی میں برت رہا ہو، کھیل اور کود میں جو دل لگا ہو، اللہ اس بندے کی بات کو قبول نہیں فرمایا کرتا، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں رسم پوری۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ نماز کے بعد ہم نے دعا مانگنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ دعا نماز کے اندر ہے۔ یہ جو بعد میں ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، نہ بھی مانگے ہاتھ اٹھا کے تب بھی نماز مکمل ہو چکی۔ جب ہم نے سلام پھیرا تھا نماز مکمل ہو چکی۔ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ بھی مانگی تب بھی نماز ہو چکی، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شاید نماز کا حصہ ہے، نہ مانگی تو نماز پوری نہیں ہوگی، اور پھر ہم اسے بھی رسم سمجھ کر نبھا دیتے ہیں۔ ہماری نماز رسم ہے، ہماری دعا رسم ہے۔ نہ نماز دھیان سے پڑھی، نہ دعا دھیان سے مانی، سمجھا کہ ایک رسم ہے جو پوری کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے الجھن ہے۔
جب بھی کسی کے پاس بیٹھے تو سوال ایک ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، خیالات پڑے جاتے ہیں، دل حاضر نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، کیا وظیفہ پڑھیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں کہ نماز پڑھے تو خیالات نہ آئے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہے۔ اس کے لیے کوئی ورد نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ دل جتنا دنیا میں الجھا رہے گا اتنا ہی دعا میں بھی الجھا رہے گا۔ خیالات نماز ہو یا دعا، جو خیالات آئے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل دنیا کے دندوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم رسمیں پوری کر رہے ہیں، اس لیے ہماری عبادتیں ہمیں کچھ دے نہیں پا رہے۔ ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، دل اسی طرح غفلت کا شکار رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پڑھ کر جب ہوتے ہیں اس میں اور جو نماز پڑھنے سے پہلے کی حالت ہے اس میں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھنے سے پہلے جس کیفیت میں تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہے اور دل کے اندر کوئی چشمہ نور کا ہم محسوس نہیں کرتے، ایمان کی کوئی مٹھاس اور حلاوت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ بس ایک رسم پوری کی ہے، یہ نماز آپ کو دے کچھ نہیں سکتی۔ ہمیں جو نماز اللہ کے قریب نہ کرے وہ ہمیں اللہ سے دور دور کر دیتی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جو نماز اللہ کے قریب نہ کرے پھر وہ دور کرنے کا کام کرتی ہے۔ ہم نے نماز کو رسم سے نکالنا ہے، مگر کیسے نکالنا؟ ہم نے عبادت کو رسموں سے نکالنا ہے۔ اقبال یہی کہتے رہے، وارث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کھڑا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ نہیں رہے، وہ حجازیوں تھا، دل حاضر نہیں رہا۔ جب دل کھیل کود میں لگا ہو، جب دل تماشوں میں لگا ہو، پھر اس دل سے نکلنے والی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسے بندے کی نمازیں بھی بارگاہ رب العزت میں قبولیت شرف نہیں پاتا۔ ہم وہ ہیں جو سارے ہمارا رب، میں یہ بات کہہ رہا ہوں صرف اس لیے کہ ہم آج یہ کر رہے ہیں، ہم نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ اللہ صرف مسجد میں ہے، مسجد کے باہر نہیں ہے۔ ہم مسجد کے اندر تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، مسجد کے باہر خدا یاد نہیں ہے۔ اگر یاد ہوگا بھی تو تسبیح کے اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ، جب بات آئے گی اس کے کسی حکم کو پورا کرنے کی تب ہمیں خدا یاد نہیں آئے گا۔ جب آپ اپنی بیٹیوں سے اپنی بہنوں سے حقوق معاف کروا رہے ہوتے ہیں، جائیداد اپنے نام پہ لگوا رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں خدا یاد نہیں ہوتا۔ جب ہم دوسرے کے استعمال کی زمین کو اپنے قبضے میں لا رہے ہوتے ہیں، ناجائز قبضہ سڑک پر کر رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں خدا یاد نہیں ہوتا۔ ہمیں مسلمانوں کا راستہ تنگ کرتے ہوئے خدا یاد نہیں ہوتا۔ ہمیں ذرا سا غصہ آ جائے، کسی بات پہ آ جائے، پھر اس وقت ہمیں خدا یاد نہیں ہوتا۔ اگلے کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں، ہماری دعائیں صرف رسمیں ہیں، رسموں کی حد تک رہتے ہیں، اور رسمیں یہ کچھ نہیں دیا کرتی۔ آپ حج کر لیں، اگر رسم کے طور پر حج کیا ہے، تھوڑے حاجی ہیں ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں حاجیوں کی کمی ہے، ایک ایک حج نہیں، کئی کئی حج، ادھاج، اس کا مطلب ہے کئی کئی حج کیے ہوئے۔ عمرہ تو اب وہ کام بن گیا کہ جو مرضی ایک ایک بندہ کئی کئی عمریں کرتا ہے۔ کبھی وہ وقت تھا ایک نماز پڑھ کے جب بندہ جاتا تھا دل کی دنیا بدل چکی ہوتی، اب حج سے بھی ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ کافر اگر ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ناپاکیوں کا سارا اس کا دامن دھل جاتا ہے، لمحے بھر میں ایمان کا نور اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے وہی کلمہ مسلمان
قرآن کی پاکیزگی میں لے آیا، وہ کلمہ مجھ پر کیوں اثر نہیں کر رہا؟ کیونکہ میری زبان پر ہے، دل پر نہیں ہے۔ وہ کیا اقبال کہتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ میرا اگر دل اور میری نظر ہی مسلمان نہیں ہے تو میں کیا کرتا؟ اللہ کو پکارا بڑی دنیا میں ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب، جب میرے بندے یا نبی آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں تو بتائیں میں قریب ہوں، فإنی قریب۔ پوچھا کس سے ہے؟ حضور سے۔ حضور بتائیں ہمارا رب کہاں ہے؟ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو بتائیں انی قریب، میں بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو قبول فرما لیتا ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ اذا دعان، جب مجھے پکارے، جب مجھے پکارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اچھا، اب اگر یہ بات ہے کہ وہ قبول کرتا ہے پکارنے والے کی، تو ہم نے تو بڑوں کو دیکھا پکارتے رہے، قبول نہیں ہوئی فریاد۔ ہم نے تو بڑوں کو دیکھا جن کی زبانوں پر یہ فکرے تھے، ہم تو مانگ مانگ کے تھک گئے، لیکن ہمارا رب ہماری فریاد قبول نہیں کرتا۔ آج پیچھے بھی بڑے گزرے ہیں ایسے جو پکارتے رہے مگر اللہ نے فریادیں نہیں سنی۔ جب اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو پھر جن کو محروم رکھا ہے کیوں؟ جن کی نہیں سنی فریاد کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، آتے تو تھے دعا مانگنے کے لیے، ہاتھ اٹھاتے تو تھے، لیکن ان کی نظریں مسجد کی دیواروں پر لکھے ہوئے کلمے ہی پڑھتی رہی، کھڑکیاں ہی گنتی رہی، پنکھے کی رفتار کو ہی دیکھتی رہی، سجی ہوئی مسجد کے نقش و نگار کو دیکھتی رہی، اس خدا کی طرف توجہ گئی ہی نہیں جس سے کچھ مانگ رہا تھا۔ غافل دل سے خدا کو یا اللہ کہنا اور دل غفلت میں ڈوبا ہو دھیان نہ ہو، خدا جانے یہ جملہ پھر اللہ کی طرف سے کسی مصیبت کو نہ دعوت دے رہا ہے۔ پکار رہا ہے مجھے اور کوئی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، دھیان تک نہیں کر رہا، یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے خیالات جان نہیں چھوڑتے، کیوں نہیں چھوڑتے؟ تجھے نہیں پتا کس بارگاہ میں حاضر کھڑا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام وضو کرتے تھے، رنگ زرد ہو جاتا تھا نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے۔ آج یہ باتیں ہمیں افسانے لگتی ہیں، یار کیسے ہو جاتا ہے، کیسے رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے حضرت کیا ہو گیا ہے، آپ کو کہیں گر نہ پڑے، طبیعت تشریف رکھے، کیا ہوا؟ فرمایا کرتے تھے تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ جن کے دل میں معرفت تھی خدا کی، جن کا دھیان تھا، جن کی توجہ تھی، وہ نماز پڑھتے ہوئے گم ہو جاتے تھے پروردگار کے نور میں، توجہ سے حاضر کھڑے رہتے تھے۔ مگر اب نماز کیا ہے ہماری؟ رسمیں نہیں کچھ دیا کرتی، دین رسم نہیں ہے، خدا رسموں کو نہیں دیکھتا، پروردگار ہمارے دل کی توجہ کو دیکھتا ہے، ہمارے دھیان کو دیکھتا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ غافل دل کے ساتھ یہی شکوہ ہے کہ میں اکثر کرتا ہوں، اکثر یہی شکوہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ دربار میں کھڑے ہو کے، بازار میں کھڑے ہو کے بابا جی کو پکارتے ہوئے میری آنکھوں میں چھم چھم آنسو برستے رہے، اور میں رب العزت کی بارگاہ میں آؤں تو بھول ہی جاؤں، وہاں تماشا دیکھ رہی ہوں میری نظریں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی جو کو دھوکے میں ڈال رکھا۔
ہم سے پہلے بڑے گزرے ہیں ایسے جو انہی لوگوں کا شکار رہے اور سمجھتے تھے جب بھی پکار لیں گے جیسے مرضی پکار لیں گے سن لے گا، سنتا، لیکن چاہتا ہے دھیان سے مانگا جائے، اس سے توجہ سے مانگا جائے، ضرورت تو پیش کر اپنی، اس کو دھیان توجہ سے پکار تو صحیح، غافل دل سے پکارنا حضور نے فرمان جاری کر دیا، حضور نے ترمذی شریف کی حدیث سرکار نے فرمان جاری کیا ہے، یہ میری اپنی زبان کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے، سرکار نے فرمایا ہے جان لو اللہ بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا۔ اب ہم بڑی مانگی ہے کہ دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، یہ بات سن کر خدا کی قسم اندر تڑپ جاتا، تڑپ جاتا۔ لوگ عام کہہ دیتے ہیں یہ جملے، کسی نے کوئی بات عام طور پر ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں جناب ہمارے لیے دعا کریں، ہم کہتے ہیں ہم بھی کریں گے، آپ بھی ذرا دعا کریں، سلام بولی ہم نے بڑی کی، انہیں سننا یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت دل کرتا ہے کہ ہم مر جائیں یا اس کے نہ چھوڑ، کیا کہہ رہا ہے خدا کے بارے میں یہ بات ہے، کبھی پکارا ہی نہیں تم نے، کبھی پکارا ہی نہیں، توجہ سے دھیان سے خلوص سے نہیں پکارا، تماشے سے ہنستے ہوئے پکارا ہے، وہ ہنستے ہوئے تو اور لوگوں نے بھی پکارا تھا۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جسے ہم قوم عاد کہتے ہیں۔ یہ جو قوم عاد ہے یہ ایسی قوم ہے کہ پروردگار کہتا ہے الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، میں نے ملکوں میں ان جیسا کوئی دوسرا نہیں بنایا، اتنے طاقتور لمبے قد 40-50 فٹ لمبے قد ہوتے تھے ان کے، اتنے لمبے لمبے قدوں والے، زادکم فی خلق بسطۃ، قرآن کہتا ہے جسم ان کے بڑے بڑے بنا دیے، جوان، عمریں 300 سال، 400 سال، 500 سال عمریں ان کی، عام عمریں، اولاد کثیر، امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، پروردگار فرماتا ہے ان کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے تمہیں مویشی بھی دیے، تمہیں اولاد بھی دی، تمہارے لیے چشمے بھی بہائے، باغات بھی دیے۔ یہ جو قوم عاد ہے ساری نعمتوں سے مالا مال، انہوں نے پہاڑوں میں مکان بنائے، آج کا زمانہ ان جیسے خوبصورت مکان نہیں بنا سکا، آج کے دور میں جتنے طاقتور پہاڑوں کو کشید کے ان کو تراش کر لمبے لمبے اونچے اونچے ستون بنائے، ستونوں کے اوپر چھتیں اور عمارتیں کھڑی کر دی، اور پروردگار نے قرآن میں ان کا تعارف کروایا ارم ذات العماد، ستونوں والے، بڑے بڑے ستونوں والے، حیران ہے عقل کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ستونوں والے گھر کیسے بنا لیے، جو خود 40-50 فٹ قد کا تھا، اس نے گھر بھی تو اپنے گھر سے اونچا ہی بنانا تھا نا، اتنے اونچے اونچے گھر بنائے، بڑے بڑے گھر بنائے، پوری دنیا میں ان جیسے نہ کہیں گھر تھے نہ ان جیسے کہیں جسم تھے، ایک قوم اللہ نے ایسی بنا دی، اور یہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہو، پروردگار وہی قرآن کو فرماتا ہے تم سے زیادہ طاقتور وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، لیکن وہ کیا کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہو، اتنا گمنڈ۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو تبلیغ کرنے آئے، یہ قوم وہ تھی خدا کا انکار کر دیا، نہیں ٹھیک ہے خدا ہے مگر وہ بڑا خدا ہے، یہ جو ہمارے چھوٹے بت ہیں یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، عبادت ان کی ہوگی باقی کام اس سے یہ کر لیں گے، سارا کام اللہ سے یہ نمٹ لیں گے، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا، عبادت ان کی، پوجا ان کی، دیو سارے ہاتھ ان کو لگانے، عقیدت ہے ان کے ساتھ، بڑے خدا کے ساتھ، خدا اکبر کے ساتھ معاملے یہ کر اس خدا کو فراموش کر دیا۔ ہود علیہ السلام کہنے لگے نہ کرو ایسے، اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو، کہنے لگے یہ بات نہ کر ہم سے، ایک اللہ کی عبادت والا معاملہ ہم سے نہ کر، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تو اسی لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہوگا، یہ عبادت ان کی ہوگی،
یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں بت بنائے ہوئے سمود ہدار یہ ہمارے بت ہیں، ان کی عبادت ہوگی، چھوٹے خدا ہیں۔ لیکن یہی قوم عاد جب کسی مصیبت میں پھنستی تھی اس وقت ان کو خدا اکبر یاد آتا تھا، جب پھنس جاتے تھے تو خدا اکبر کو یاد کرتے تھے، ورنہ یہ اسے بھولے رہتے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں مانے، ہاتھ کر دی، پھر ظلم شروع کر دیا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ قرآن سے گلا کرتا ہے، جب تم پکڑتے ہو لوگوں کو تو ظالمانہ طریقے سے اختیار کرتے ہو، ظالمانہ طریقے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو عذاب آ جائے گا تم پر، نہ کرو ایسا، نصیحت طریقہ چھوڑو۔ کہنے لگے فاتنا، لے آ عذاب، لے آ جس کی تو باتیں کرتا ہے، دیکھ لیتے ہیں وہ کیسا عذاب ہے، ہم سے طاقتور تو ہے ہی کوئی نہیں، کون ہے جو ہمیں مصیبت میں ڈال سکے؟ لے آ تو سچا ہے، ان کنت من الصادقین، لے آ عذاب نہ۔ اب آپ ان کا حال دیکھیں، یہ تو ہے ان کے بولنے کی بات۔ جو بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا سننا، پروردگار یکایک عذاب نہیں دیتا، پہلے سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے تاکہ بندہ پلٹ آئے، واپس آ جائے۔ ان تکلیفوں میں مجھے یاد کر لے، ہم کرتے بھی ہیں ایسا، پروردگار یہاں سے نکال، پھر میں خالص بتا دیا۔ اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو سوچتے ہیں ہمیں دعا بھی آنے کر لی، یہ تو کام ہوا ہی پڑا تھا، یا اگر کر بھی لیا شکر ہے یا اللہ تیرا تعبیر مصیبت سے نجات دے گی، تو 2 دن کے بعد سارا کچھ پھر بھول جاتا ہے، پھر وہی کچھ۔ ہمیں تو خدا بھی صرف قبر تک ہی یاد رہتا ہے جب مردے کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، اب تو وہ بھی نہیں رہا، اب تو وہ بھی رواج بن گیا ہے۔ قوم عاد جب بھول گئی سارے معاملات تو اللہ نے قحط میں مبتلا کر دیا۔ 3 سال کا قحط وہ پڑا کہ بڑے بڑے جسموں والے جو دعوے کر رہے تھے، گھمنڈ کر رہے تھے، گرے پڑے نظر آ رہے تھے، ہر جگہ کسی کو کچھ کھانے کو نہ مل رہا تھا، پینے کو نہ مل رہا تھا، فصلیں اگنا بند ہو چکی تھی، ریگستان ہوتے جا رہے تھے۔ سڑک اٹھے، جو جھوٹے خدا کی بھی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اب جواب دے رہے، کہیں کوئی فریاد نہیں سنی جا رہی۔ 3 سال کا قحط، 3 سال کھانے کو کچھ نہ ملے، کیا کریں؟ مر رہے، مرتے جا رہے، بے ہوش پڑے، جن کی زندگیاں لمبی ہیں وہ تو پھر کیا کریں، نہ اٹھنے کے قابل نہ چلنے کے قابل، رو رہے، یہاں تک کہ ہلنے کے قابل نہیں تھے، درندے کی بستیوں میں پھر رہے تھے کیونکہ ان کو ڈر نہیں تھا کہ یہ کوئی تیر بھی چلا سکے گا، ایسے ڈال پڑے ہوئے تھے۔ یہی جب یہ حالت گزری، 3 سال ان پر قحط آیا، اب یاد آیا 3 سال کے بعد خدائے اکبر، اللہ کہنے لگے، فیصلہ کیا، اور آؤ یار کچھ ایسا کرو کہ وہ خدائے اکبر کسی طرح راضی ہو، ورنہ ہم بڑی مصیبت میں پھنس جائے۔ خدائے اکبر کو راضی کرو۔ جب وقت تھا راضی کرنے کا تب تو کھیلتے رہے، تب تو غرور تھا، اب بھی معافی مانگنا، خود نہیں مانگی، طریقہ کیا کیا؟ کچھ بندے جاؤ بیت اللہ شریف، وہاں جا کے اللہ سے دعا کرو۔ اپنے درمیان سے 70 بندوں کا انتخاب کیا جو ذرا بات کر سکتے تھے، سیانے تھے، کوئی کسی سے مناظرہ تھوڑی کرنا تھا، بات تو اللہ سے کرنی تھی۔ 70 بندے چنے، ان کا سردار بنایا کئیل نام کے ایک بندے کو، کئیل کو ان 70 بندوں کا وفد بنا کر سردار، جاؤ کعبہ میں، بیت اللہ شریف میں، اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ سے بارش مانگو، پانی آئے، قحط جان چھوڑے ہماری، بارشیں مانگو۔ 70 بندوں کا یہ وفد مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں ایک قبیلہ آباد تھا امالیق کے نام سے۔ امالیق قبیلے کا سردار بکر ابن معاویہ، بکر ابن معاویہ کی جو ماں تھی وہ اسی قوم عاد کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے پاس پہنچے، مکہ کے قرب و جوار میں وہی آبادی تھی، اس کے پاس پہنچے، ہم یہاں آئے ہیں کعبہ میں دعا کروانے۔ اس کو بتایا ہمارے اوپر 3 سال سے قحط ہے، ہم اس مصیبت کا شکار ہیں، ہم یہاں دعا کرنے آئے۔ کہنے لگا اچھا آؤ تم میرے مہمان۔ اس نے مہمان نوازی کی۔ 3 سال یہ قحط میں تھے، مگر بکر ابن معاویہ تو قحط میں نہیں تھا، مکہ کی سرزمین میں تو قحط نہیں تھا، یہ تو یمن اور عمان کی طرف تھے، یہ جو قوم تھی آباد آنے والی
یہ عمان کی طرف سے آج کل وہاں ریگستان ہے جہاں یہ ستونوں والے بڑے بڑے مکان ہوا کرتے تھے. یمن سے لے کے حضرموت اور عمان بہت بڑا صحرا، اتنا بڑا صحرا لاکھوں مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا، آج وہ ریگستان اور دنیا کا خطرناک ترین صحرا مانا جاتا ہے. ریت میں آپ کوئی چیز یوں کر کے پھینکے وہ فوراً ریت کے اندر دفن ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. دنیا کے بڑے بڑے جو ریتوں میں ریگستانوں میں چلتے ہیں وہ بھی ادھر نہیں جاتے عبور کرنے کے لیے. اتنا خطرناک صحرا آج کے دور میں، تب نہیں تھا. تب تو شاداب علاقہ سرسبزہ اگا ہوا. کیا ہوتا ہے، بکر ابن معاویہ کے پاس آئے مہمان نوازی کے طور پر. اس نے ان کے لیے گوشت بکرے ذبح کیے، اونٹ ذبح کیے، کھاؤ. 3 سال کے قحط زدہ قوم نے جب اتنا کھانا دیکھا ٹوٹ پڑی. شراب پلا، شراب لا. اس نے شراب پیا، ساتھ اس نے 2 گانا گانے والیاں لونڈیاں بھی کھڑی کر دی. گانا گاؤ، ان کی طبیعت خوش ہو جائے. وہ 2 گانا گاتی رہی، کھانا کھاتے رہے، شراب پی کے مست ہو گئے. مکہ کے قریب تھے، اب ایک کعبہ تو دیکھا ہی نہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، کھا پی کے بے ہوش. اگلا دن اٹھا ہوا، پھر سے وہی مہمان نوازی شروع، اور یہ پھر اسی طریقے سے. ان کی بھوک مٹے تو کوئی کام کی بات کرے. کھانا دیکھا تھا، لنگر دیکھا تھا، ٹوٹ پڑے. جیسے ہم میں سے وہ ذلیل لوگ جو گرو نانک کی قبر کے پاس جا کر لنگر کھا رہے ہوتے ہیں. ہم بھوکے لوگ ہیں، ہمیں لنگر کے نام پہ بلایا جاتا ہے، اور پھر ہم بھی ایسے لوگ واقع ہوئے ہیں نہیں دیکھتے یہ کس کی قبر ہے. سکھ ہے اس کا لنگر جاتے، وہ جو دیکھیں بڑی صاف ہوتی ہیں وہ دیکھی تو انگریز امریکہ کے صدر کو چوما کر جا کر، گورے تو مجھے بڑے صاف نظر آ رہے ہیں، حد ہے ہماری. یہ بھی لنگر پہ ٹوٹ پڑے گی. وہی لنگر کھاتے رہے. اس کو پہلے دن آ کے اپنا داستان اپنی سنائی تھی، ہم آئے ہیں، ہمارے پیچھے یہ حال ہے. اس نے لنگر کا انتظام کی، مہمان نوازی 1 دن 2 دن 3 دن چلتی رہی. مہمان نوازی مہینہ پورا گزر گیا. آئے ہوئے کس کام ہے وہ بھول گئے. یہاں کھانا کھاتے ہیں، یشربون الخمر، شرابیں پیتے ہیں اور لیٹ رہتے ہیں گانا سن کر. وہ 2 گانے والیاں مسلسل گانے گاتی رہتی ہیں اور یہ سن کر گانے سن کر مست ہوئے رہتے ہیں. کوئی نہیں. بکر ابن معاویہ جو اس قبیلے کا سردار تھا، امالیک قبیلے کا سردار، اس نے دیکھا کہ اس کام پہ آئے تھے، ان کے پیچھے قوم برباد ہو رہی ہے، مرے پڑے ہیں لوگ، مر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے. وہ اب ان کو کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے جاؤ، جس کام آئے ہو وہ تو کر لو. سمجھتا تھا اگر میں نے یوں کہا تو میری میزبانی پر حرف آئے گا، مہمان نوازی کی لاج نہیں رہے گی، میرے گھر آئے ہوئے ہیں، میں کیسے نہ اٹھ کے چلے جاؤں. اس نے کچھ شعر لکھے، اس نے کچھ شعر لکھے، یعنی ایک گیت لکھا، گانا لکھا، ایسے کہہ لیا. لیکن اس کے شعر لکھے ان لونڈیوں کو دیے جو سنایا کرتی تھی، گانا سنایا کرتی تھی. کہنے لگا یہ جب کھانا کھا لینا تو آج ان کو یہ والے شعر پڑھ کے سنانا. وہ لونڈیاں کھانا کھانے کے بعد انہوں نے وہ شعر پڑھے. ان شعروں کے اندر وہ پیغام رکھا ہوا تھا، الا یا کیل بیحکم فہین لعل اللہ یصبحنا غماما. اور کیل، اس کا نام کیل تھا نا، جو سردار تھے 70 بندوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کیل. اب اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں الا یا کیل بیحکم فہین لعل اللہ یصبحنا غماما ویسقی میرے ارض آدم. وہ کہنے لگی او کیل تیری بربادی ہو کیا کر رہا ہے، اٹھ اللہ کو پکار، اٹھ اللہ کو پکار، شاید اللہ ہم پر بارش نازل فرما دے. اٹھ اللہ کو ویسقی ارض آدم، اور ہو سکتا ہے تیری دعا سے اللہ قوم عاد پر پانی برسا دے، پانی برسا دے. جتنا برا حال ہے، برا حال ہوا ہے. وہ کہنے لگے وہ جو من العطش فلیس نرجو، پیاس کے مارے ان کی حالت یہ ہے، من العطش فلیس نرجو
वश्शैख अलकबीरा वलल गुलामा, उनका कोई बूढ़ा, उनका कोई बच्चा, नौजवान, ला युबीनूनल कलामा, उनमें से कोई इतनी ताकत भी अब नहीं रखता तेरी कौम वाले कि बात भी कर सके, बोल भी नहीं सकते, कि इतना जोर उनके अंदर नहीं रहा। फक़द कानत निसाउहुम बिखैर, पहले उनकी औरतें बड़ी ठीक थी। फक़द अमसत निसाउहुम अयामा, अब वो औरतें भी निडार होकर पड़ी हुई हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं, खुद भी निडार होकर मर रही है। वइन्नल वहशा फीहिम जहारा, दरिंदे उनकी बस्तियों में फिर रहे हैं। ला तख्शा लिआदिन सहाबा, उन्हें ये भी डर नहीं है कि कौम आद का कोई बंदा तीर चलाकर उनको मार सकेगा। दरिंदे बस्तियों में फिर रहे हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है तेरी कौम का, और तुम अंतुम हाहुना फी मश्तहैतुम नहारकुम व लैलकुम मुतबारा, और तू यहाँ पड़ा है अपने नशे पूरे कर रहा है, जो तुझे चाहिए मिल रहा है, दिन रात तेरे गुजर रहे हैं, भूल ही क्या किस काम आया हुआ है। फकुब्बहा वफ्दुकुम मिन वफ्द कौमिन ला लकहु तहिय्यतु व सलामा, वो कहने लगा और कितना बुरा वफद बन के तुम लोग आए हो, कैसा वफद भेजा है तुम्हारी कौम वाले, इतने बुरे लोग, अब जब पलट के जाओगे तुम्हारा कोई अदब नहीं करेगा, कोई तुम्हें सलाम नहीं करेगा। शेर पड़े, गैरत दिलाई, उठो जिस काम आए हो वो करो। ये बातें सुनकर गैरत आई, इतनी सी कि अब ये मेजबान हमारा भी तंग आ गया है, ये कह रहा है चलो कर लेते हैं वो काम भी, लेकिन मुंह को लगी हुई थी पोती। उठे तो सही, चलते हैं बैतुल्लाह की, लेकिन पलट पलट कर पीछे देखते थे, शायद फिर से हमारा यार, फिर से मेजबान हमारा आवाज दे ले आओ, आज का खाना खा के कल चले जाना। ध्यान खाने पर जब नजर लंगर में रह जाती है ना, फिर आगे नहीं बारगाह तक चल जाती, कोई खाना मिल फिर कह दे आज रुक जाओ कल चले जाना। जा तो रहे थे मगर सारा का सारा ध्यान इधर। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, 70 बंदे, कई आगे बैठा है, दुआ कर रहा है, लेकिन अब दुआ सिर्फ रस्म थी, दुआ के अंदर कोई जान नहीं थी। इसे तो खाना मिल गया था, इसका दिल था मैं दुआ मांगू, दौड़ के फिर से बकरे के पास जाऊं, फिर बकरा ज़बह होके आ जाए, मैं फिर रोटी खाऊं। पिछलों का एहसास भूल गया, अपनी नाफरमानियां, अज़ाब 3 साल का भूल गया। या अल्लाह, मैं किसी मरीज की इजाजत करने नहीं आया, ये दुआ मांग रहा है अल्लाह से। या अल्लाह, मैं किसी मरीज की इजाजत करने नहीं आया, मैं किसी कैदी को छुड़वाने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं बारिश बरसा हम पर, और ये जो बकर हमें पानी पिला शराबे पिलाता है, इस पर भी बारिश बरसा। तो तू अपने को संभाल ले, लोगों को जिन्होंने भेजा हुआ है, बकर का शुक्रिया बाद में अदा कर ले, इसको भी पिला कि इसने हमें पिलाया। या अल्लाह, तू बारिश बरसा। कैल ने दुआ मांगी, फौरन 3 बादल नमूदार हो गए आसमान पर। अल्लाह सुनता तो सबकी है, सुनता तो सबकी है, लेकिन बेध्यानी की नहीं सुनता। लगातार बादलों के 3 टुकड़े, एक सफेद रंग का बदली बादल का टुकड़ा सफेद रंग का, एक सुर्ख रंग का, एक काला स्याह बादल। जब बादल आके खड़े हो गए, आवाज आई, इनमें से एक चुन ले अपनी कौम के लिए। 70 बंदे पीछे हैं, कई उनका सरदार है, आवाज आ रही है, इनमें से एक चुन। इसने देखा ये सफेद बादल है, पानी कब होगा, ये सुर्ख है, क्या होगा इसमें, ये काला बादल जो है, ये है बादल बरसने वाला, ये है। क्या लगा, ये बादल मेरी कौम को देंगे। परवरदिगार ने फरमाया, खुदहा रमातन रिमदादा ला तज़रु मिन अहदिन आदिन अहदा, और तूने वो चुन लिया है जो अब तेरी पूरी कौम को बर्बाद करके रख देगा। जिसे तू पागल समझा है, ये तो अजाब है मेरा, जिसे तू पागल समझा है, अब ये कुछ नहीं छोड़ेगा, अब ये जाएगा तेरी कौम की तरफ। कई नबिया पहाड़ पर खड़ा है और बादल चल पड़ा उस कौम की तरफ। कई अपने 70 बंदों के साथ ये भी चल पड़ा, इन्होंने भी तो पहुंचना था करीबो करीब। बादल जिस वक्त आए, दूर से बस्ती, वही कौम आद वाले जिन्होंने भेजा हुआ था इनको बनाकर,
उन्होंने बादलों को आते देखा, काला स्याह बादल, डकार चढ़ गई, वाह आ गया, बादल आ गया। उनके इस मामले को कुरान बयान कर रहा है। कुरान मजीद उनकी इस कैफियत को बयान करता है। फलम्मा राऊहु आरिदन मुस्तक़बिल औदियतिहिम, कुरान कहता है जब उन्होंने बादल देखा, आता हुआ बादल, अपनी वादियों की तरफ बादल आता हुआ देखा, औदियतिहिम तो औदियतिहिम कालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना, आ गया बादल, अब बरसे की बारिशें, हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना, ये आ गया बादल, ये अब हम पर बारिशें बरसाएगा। आ गए, खुश हो गए, जोश, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, बारिश आ गई, बादल, अभी बारिश बरसी नहीं, काला बादल का टुकड़ा आया है। कुरान कहता है फलम्मा राऊहु आरिदन मुस्तक़बिल औदियतिहिम कालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना, ये बादल आ गया, ये हम पर बारिश बरसाएगा। बल हुवा मस्ताअजल तुम कही, तो ये बादल नहीं है, ये वो अजाब है जो तुम हूद को कहा करते थे ले आ। तुम हमारे नबी को कहते थे अगर तू सच्चा है तो ला, जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी थी ना, ये वो है, ये अजाब है, ये बादल नहीं है। रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, ये जबरदस्त हवा होगी, आंधी होगी, जिसके अंदर दर्दनाक अजाब होगा। फिर उस दर्दनाक अजाब ने क्या किया? उस दर्दनाक अजाब एक आग सी की चली है आंधी, और इस आंधी ने उठाए उसके सारे उनके जिस्मों को उठाया, हवा में उड़ रहे थे। अगर कोई किसी सवारी पर बैठा था तो सवारी समेत हवा में, अगर कोई पैदल चल रहा था तो हवा में, छतें मकानों की उड़ गई, ये हवा में थे, एक दूसरे से इनकी टकरे लग रही, ऐसे हवा में एक दूसरे से सर टकरा रहे थे, सांस फूल गए, और उसके बाद ये जमीन पर गिरते थे, इस जबरदस्त तरीके से जमीन पर गिरते थे, दाढ़ सर से अलग होकर गिर जाता। अजाब 7 रातें और 8 दिन इन पर वो आंधी चली है। 7 रातें और 8 दिन इनके ऊपर वो आंधी चली, और इसने मिलिया मेल करके रख दिया, सिवाय खंडरों के कोई चीज 8 दिनों के बाद बात नहीं बची। तबाही फेर दी परवरदिगार आलम ने। फरमान क्यों? ये जो दुआ मांगने गया था वो भी तो माफी नहीं मांग सका, जो वहां पहुंचा था वो भी तो माफी नहीं मांग सका। ये मशहूर हो गया, कैसा वफद भेजा, अजाब लेके आ गया, कैसा वफद भेजा, अजाब लेके आ गया, ये मशहूर हो गई बात। भेजा था रहमत मांगने के लिए, अजाब लेके आ गया। क्यों? क्योंकि वहां जाके शराबों के नशों में मशहूर हो गए। खुदा को जब गफलत से पुकारा जाए, ये कोई पुकारना नहीं है, ये कोई मिसल मशहूर हो गई। हारिस बकरी अपने इलाके से चले सरकार दो आलम की बारगाह में हाजिर होने के लिए, चले वहां से। रास्ते में एक बुढ़िया उनको मिली। बुढ़िया ने पूछा किधर जा रहे हो? कहने लगे मदीने जा रहा। बुढ़िया कहने लगी इन्नली इला रसूलिल्लाह हाजा या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे मुझे रसूल करीम से एक हाजत है, मैंने उनसे कोई सवाल करना है। हल अंता मुबल्लिगी इलैहि, क्या तू मुझ पे मेहरबानी करेगा, मुझे वहां तक ले चल। हारिस बकरी ने कहा आओ। अपने साथ सवारी पे पीछे बुढ़िया को बिठा लिया। जब यहाँ पहुंचे मस्जिद नबवी में देखा स्याह रंग के झंडे लहरा रहे थे, हुजूम था सहाबा का, इकट्ठे थे। सरकार दो आलम मिंबर पर जलवा फरमा और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने तलवार निकाल के खड़े थे। लश्कर पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर? बताने वाले ने बताया कि हुजूर एक लश्कर को रवाना करने लगे हैं जंग के लिए, उसकी तैयारी है, ये लोग उसके लिए यहाँ बैठे हुए बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सरकार दो आलम मिंबर से उतरे, अपने हुजरे की तरफ चल पड़े, ये भी पीछे। अब हारिस बकरी जब पहुंचा ना हुजूर के पास जाके अस्सलाम वालेकुम, हुजूर ने जवाब दिया, फरमाया तुम्हारे और बनु तमीम कबीले के दरमियान कोई चपकरस चल रही है। ये हारिस बकरी जब अपने इलाके से आया था तो सिर्फ एक काम से आया था, बनु तमीम कबीले से हमारी जो लड़ाई है मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज करूंगा कि इनका कोई बंदोबस्त कर दे। ये आया था वहां से, इसलिए वफद बनकर ये एक बंदा, उनका मुतालबा इनको भेजा गया था इसको
جاؤ جا کے بتاؤ کہ بنو تمیم ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ یہ آیا، حضور نے فرمایا تمہارے اور بنو تمیم کے درمیان کوئی چپرش ہے؟ کہنے لگا حضور بنو تمیم کے درمیان چپرش تو ہے، ہماری اور ان کے درمیان چپرش تو ہے، لیکن قصور سارا ان کا ہے۔ حضور میں آپ سے عرض کروں، ان کی ایک گڑیا جو بنو تمیم قبیلے کی ہے وہ مجھے رستے میں ملی، ہمارا کوئی قصور نہیں، اس نے مجھے کہا مجھے حضور کی بارگاہ تک پہنچا، میں تو اسے بھی ساتھ لے آیا ہوں، ہم خیر خواہ لوگ ہیں یا رسول اللہ، ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہے، ہم تو آج بھی ان کے ساتھ اچھے ہیں مگر وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ فرمایا گڑیا تیرے ساتھ ہے؟ کہا وہ دروازے پہ بیٹھی، بلاؤ، بلا کے لائے۔ وہ گڑیا بنو تمیم قبیلے کی تھی جن کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی، بلایا گیا گڑیا کو۔ اب جب گڑیا آ گئی حضور سے عرض کرنے لگے حارث بصری، حضور یہ ہے گڑیا، میں اسے ربضہ سے لے کے آیا ہوں، ربضہ سے کئی 100 میل یہاں سے دور، ربضہ سے میں اسے لے کے آیا ہوں۔ حضور دیکھ رہے ہماری خیر خواہی، یہ اسی قبیلے کی ہے جس سے ہماری لڑائی ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے اور ان کے قبیلے کا آپس میں رستے میں رکاوٹ ڈال دیں، نہ وہ ہمارے قبیلے میں آئے نہ ہم ان کے قبیلے میں جائیں، بستی کی حد بندی کر دیں، ہم آپس میں ملیں گا۔ بڑھیا آگے بڑھ کے کہنے لگی یا رسول اللہ بنو تمیم آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بنو تمیم جو قبیلہ ہے نا، حضور کا شجرہ نسب میں ایک نام آتا ہے مضر، اس مضر کی اولاد میں سے ہے یہ قبیلہ بھی۔ بڑھیا کہنے لگی یا رسول اللہ میرا جو قبیلہ ہے بنو تمیم جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیا آپ اپنے خاندان پر بستی تنگ کر دیں گے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو رستہ بند کر دے اور یہ ہم تک نہ آئے، آپ اپنے خاندان کی بستی تنگ کر دیں گے؟ حارث بکری کہتے ہیں میں نے اس بڑھیا کی طرف دیکھا، ماں تجھے میں قبضے سے اٹھا کے اس لیے لے کے آیا ہوں تو میرے ہی خلاف بولے، میں تو تجھے لے کے آیا، تم نے مہربانی کی اور تو یہاں پر میرے ہی میں جو بات کر رہا ہوں اس کے خلاف بول رہی ہے۔ وہاں انہوں نے کہا حارث بکری نے اعوذ باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون کوافد عالم، کہ میں آج کے وفد کی طرح کا بن جاؤں جسے مہربانی لینے بھیجا تھا عذاب لے کے آ گیا۔ اب حضور مجھے پناہ دے، کہیں ایسا نہ ہو میں یہاں سے واپس جاؤں تو اپنے قبیلے کی خیر کی بجائے کوئی فساد اور عذاب نہ لے کے چلا جاؤں۔ سرکار نے پوچھا آج کا وفد کیا ہوا تھا؟ آپ سنائی وہ داستان جو میں آپ کو پیچھے سنا چکا ہوں۔ حارث بکری نے کہا یا رسول اللہ بھیجا تھا رحمت مانگنے، اور وہاں سے قیل اپنی قوم کے لیے بادل لے کے آ گیا، عذاب کا بادل جس میں سے عذاب آئے، یہ منظر تھا۔ اس کے بعد جو حضور کی کیفیت تھی یہ تھی جب کبھی بادل چڑھا کرتا تھا نا کالا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار بیٹھتے نہیں تھے امن سکون سے چین سے، حضور کی طبیعت بے چین ہو جایا کرتی تھی، سرکار اقبال اکبر کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے جا رہے ہیں، خارجہ داخلہ کبھی مکان کے اندر آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں، پریشان بے چین، جب تک بارش برس نہیں پڑتی تھی حضور بے چین رہتے تھے، اور جب بارش برس جاتی تھی سرکار کے چہرے پہ خوشی آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، جب بادل چڑھتا ہے کالے رنگ کا تو آپ یوں بے چین ہو جاتے ہیں؟ فرمایا عائشہ ڈرتا ہوں کہیں یہ بادل قوم عاد والا ہی نہ نکل آئے، جس طرح اس قوم پر بادل آیا تھا اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم پر بادل آیا بارشیں برسائے گا اور اس میں سے عذاب نکل آیا، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ یار مجھے بتاؤ نہ ذرا، حضور کو تو سارا پتا تھا کہ قیامت کا کیا ہونے والا ہے، آپ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ کی بے نیازی سے تھے، اللہ کی بے نیازی کرنے والی شے اس سے ڈرنا ہے۔ غافل دل سے قیل نے اللہ کو پکارا مولا مجھے دے بارش، اس کو اللہ نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ غفلت والے دلوں کی فریادیں نہیں سنتا، رسموں سے کی گئی ادا نمازیں نہیں قبول کرتا۔ یہ رسم ہماری نماز جنازہ رسم رہ گئی ہے، ہم جنازہ پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ ثواب لینے نہیں، اس لیے کہ جس کا کوئی مرا ہے نا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، یہ نہ کہے تو میرے ابے کے جنازے پہ آیا نہیں۔ بڑا بندہ ہے، کسی ماڑے غریب کے جنازے پہ اتنا رش کیوں نہیں ہوتا؟ غریب آدمی کے کسی پر مرنے پر اتنا رش کیوں نہیں ہوتا؟ تعلقات تو اس کے بھی ہوتے ہیں،
بیچارے کے، لیکن اس کے تعلقات کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ جس کا جو تگڑا بندہ ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق رہے گا نہیں، کام آئے گا، اس کو پتہ رہنا چاہیے میں اس کے بعد صلاۃ جنازے پر آیا ہوں۔ ہماری نماز جنازہ ثواب کے لیے نہیں ہے، رسم ہے۔ ہماری پنجگانہ نماز عبادت کے لیے نہیں ہے، رسم ہے۔ ہماری دعائیں اللہ سے ہم مانگ نہیں رہے، رسم ہے۔ ہم صرف رسمیں پوری کر رہے ہیں، رسمیں۔ ہمارا ختم شریف، قول شریف، چیلم کیا لکھا ہوتا ہے؟ اب اشتہار پڑھ لیں اپنے، رسمیں چیلم، رسمیں دسواں۔ اور کون سی رسمیں ہیں یہ؟ کس نے بنایا ہے کو رسمیں؟ رسمیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے دین کو رسم کے طور پر لے لیا ہے۔ یہ دین جو رسم کے طور پر ہے یہ ہمیں وہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ ہمیں وہ دین چاہیے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ نے بتایا ہے یوں اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو، یوں اس سے فریادیں کیا کرو، یوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، یوں ایک دوسرے کا کرودھ ختم کر دیا کرو۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کرودھ ختم نہیں ہوا۔ ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں مگر نمائش دولت نہیں جا رہی۔ رسم، شادی، نیک عمل تھا، کبھی تھا فرشتے اترتے ہیں جوڑوں میں، اب فرشتے نہیں اترتے، اب شاید عذاب اترتا ہے۔ شادیاں جو ہم کر رہے ہیں رسمیں، ان رسموں میں جو سب سے بڑا تماشا اس زمانے میں ہو رہا ہے وہ دولت کی نمائش کا تماشا۔ شادی ایک نیک کام تھا، دو خاندان جڑ رہے تھے، ایک نیک کام کی تکمیل ہو رہی تھی۔ ہمارے میرج ہالوں کے باہر یہ جو پیسے پھینکنے ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوی نظریہ میں لکھا ہے حرام ہے پیسے پھینکنا، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم اپنی شادی کا آغاز حرام کام سے کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں حرام کام سرے عام ہو رہا ہے۔ ہر میرج ہال کے باہر پیسے پھینکے جا رہے ہیں، پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پھینکنے والی چیز نہیں تھی، اسے پھینکنا اللہ کی توہین ہے، یاد رکھیں۔ پیسہ پھینکنا اللہ کی توہین ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کیا ہے وہ فضل؟ رزق، پیسہ، رزق، پیسہ، یہی فضل ہے۔ اللہ اسے فضل کہہ رہا ہے، آپ اسے پھینک رہے ہیں، آپ اسے پھینک رہے ہیں۔ قوالی ہو رہی ہے اور ہمارا درویش ملنگ فقیر وہ پیسے پھینکتا ہے، پھر اس کے اوپر دمالے ڈالتا ہے، پیروں کے نیچے روپے آ رہا ہے۔ یہ فقیری ہے۔ کیوں؟ میں پیسے کو کچھ نہیں سمجھتا، تو پیسے کو نہیں اللہ کے فضل کی توہین کر رہا ہے۔ یہ کوئی درویشی نہیں ہے۔ پیسے پھینکنا اگر مجھ پر بھی کوئی پھینکے گا تو حرام کام ہوگا۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، اس کو کوئی جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ رسم کون چھوڑے گا؟ اس رسم کو کون چھوڑے گا؟ یہ میرج ہال کے باہر جس کے بیٹے کی جب شادی ہوگی وہ جتنا مرضی حاجی ہوگا وہ پھینک کے رہے گا، پیسے نہیں باز آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں تو مولوی نے کہہ دیا، میں کیا کروں اگر نہ پھینکوں گا تو لوگ کہیں گے کنگلا فقیر ہے۔ یہ جو لوگ ہیں کنگلا فقیر کہنے والے، یہ بھی محمد عربی کے دین کے دشمن اور مخالف ہوتے رہے۔ کیوں نہیں آپ سمجھتے کہ یہ رسمیں انہوں نے تنگ کر دیا ہے دین کو؟ خدا کی قسم یہ جملہ میں آپ کو جملے نہیں بیان کر سکتا جو میں سن کے بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر۔ میرا دل جو تپ رہا ہے نا وہ جملہ آپ سنے خنجر لگے آپ کے سینوں پر، جو میں سن کے بیٹھا ہوں ان پیسے پھینکنے والوں کی وجہ سے۔ آج ہم سارے کہتے ہیں ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، کس نے تنگ کیا ہے؟ محمد عربی کے دین نے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم نے تنگ کیا ہے۔ ہم نے رسمیں بنا دی، نہ مرنا آسان رہا نہ جینا آسان رہا۔ ایک بندہ مر گیا تو بیچارے اولاد کو فکر پڑ جاتی ہے، اب میں اس کے ختموں کا انتظام کیسے کروں گا؟ اب اس کے لیے قبر بنانے سے لے کر سارے مراحل سارے کے سارے دین کے خلاف چل رہے ہیں۔
کہاں فرمایا ہے سرکار دو عالم نے؟ اچھا حضور نے نہیں فرمایا، صحابہ سے، صحابہ نے نہیں کہا، تابعین سے 1300 سال میں دکھاؤ کسی ایک ختم پر 7 جوڑے کپڑوں کبھی رکھے گئے ہوں؟ بندہ مرا ہے، اب یہ کپڑوں کے 7 جوڑے یہ بہنوں کو، یہ بیٹیوں کو دینے ہیں پاک میں، کپڑوں پر قرآن پڑھ رہے ہو؟ یہ ختم شریف پہلے کھانے کا تو مسئلہ تھا، یہ کپڑوں پر، یہ ہاتھ بڑھائی، یہ سر بڑھائی، کیا ہے یہ؟ وہ رسمیں ہیں جو بدعتیں ہیں، بدعتیں۔ ان بدعتوں سے نہ بچیں گے تو پھر وہابی اسی طرح تالیاں بجاتا رہے گا، وہ کہتا رہے گا، وہ جو ہمارا سچا دین ہے نا سنیوں کا، وہ ان بدعتوں کی وجہ سے خطرے میں ہے جن کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیسے کہیں؟ میں اگر کہوں گا پیسے پھینکنا حرام ہے تو جب میں تقریر کروں گا مجھ پر کون پھینکے گا؟ مجھ پر تو چلو تو میں بھی ہوں نا، مجھے بھی تو چاہیے نا پیسے۔ میں کیسے اپنے اندر کی بھوک مٹاؤں؟ جو قیل کے پاس بھوک تھی وہی تو میرے پاس بھی ہے، میں بھی تو روٹی کے نوانے کا تڑپا ہوا ہوں، میں کیا کروں؟ میرے گھر میں بھی قوالی ہوتی ہے، میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے، میں بھی چلا ہوں نوٹوں پر۔ میں نے بھی کسی زمانے میں یہی سوچا تھا کہ ان نوٹوں پر چلنا یہ بے نیازی ہے، درویشی ہے۔ یہ کوئی درویشی نہیں، اللہ کی توہین ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پیسہ نہ پھینکے، نہ پھینکے، یہ پھینکے نا۔ آپ نے غریبوں کو دینی ہے، دے نا پیسے، جائے کہ چھپ کر۔ آپ کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے حضور نے کیا فرمایا، اس طرح سے دو دائیں سے کہ بائیں کو بھی پتا نہ چلے۔ وہ جو خفیہ صدقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خفیہ خیرات کیا ہے جسے اللہ نے کہا تھا، جسے اللہ نے کہا تھا اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہوا ہے، اور پوچھا تھا ہوا سے بھی کچھ ہے طاقتور؟ فرمایا ہاں، وہ جو پوشیدہ پوشیدہ مومن صدقہ کرتا ہے نا، وہ ساری کائنات میں سب سے طاقتور ہے۔ اتنا طاقتور ہے مجھے غصہ آیا ہوتا ہے، میں عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، وہ جو چھپا ہوا صدقہ آتا ہے میرے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وہ چھپا ہوا جو پتہ نہیں چلا کسی کو وہ صدقہ، یہ جو چھتوں پر چڑھ کے بیگ رکھ کے نوٹ پھینک رہا ہے، نوٹ یوں پھینکے جا، ریال پھینکے جا رہے ہیں، میرے پاس ریال ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ تو بڑا نیا نیا دولت مند ہوا ہے، پتا چل رہا ہے کہ تو پہلے غریب آدمی تھا، اب نئے نئے پیسے آئے ہیں تیرے پاس، کمینہ ہے تو اس لیے پھینک کے لوگوں کو دکھا رہا ہے میں باہر سے آیا ہوں ریال پھینک۔ یہ خیرات نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ سمجھیں رسموں سے نکلنا ضروری ہے۔ میں نے اپنے گھر میں قوالی بند کروا دی، 3 سالوں سے میرے گھر میں اس پر قوالی نہیں ہوتی، اب نہیں ہوتی، صرف اس لیے نہیں ہوتی مجھے یہ منظر پسند نہیں ہے کہ نوٹ پھینکے جائیں اور بندے نوٹوں کے اوپر ناچ رہے ہوں اور نوٹوں کی توہین ہو رہی ہو۔ وہی رزق جس کے 10-10 روپے کے لیے ہم ترستے پھر رہے ہو، سارا دن بندہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس مزدور سے پوچھ جا کے قیمت اس پیسے کی جو دن پر دامنا ڈول رہا تھا، جس کو گرمی سردی میں لگا ہوا تھا، اس سے پوچھ تجھے اللہ نے دے دیے ہیں تو شرم کر۔ یہ پھینکنا یہ جرم ہے۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے فتاوے کا حوالہ دے دیا۔ اب اگر مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگوں کو پسند نہ آئیں تو لوگ پھر ہاتھ سے ہاتھ بھی جوڑ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کال کی بجائے آج کہیں منبر سے چلا جاؤں اٹھ کر، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، میں جس بات کو حق سمجھتا ہوں حق بول کر رہوں گا۔ اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ منبر میں یہ کام نہ کرے تو کہاں سے ہو؟ یہ ڈیل نہیں دی جا سکتی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں کروں میرے گھر میں ہو جہاں مرضی ہو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسموں سے بچائے، ہمیں دین وہ دے ستھرا خالص صاف جو محمد عربی نے خالص چشمہ ہمیں دیا ہے، وہ دین ہمیں ملے، اس پہ ہم چلے، اس کی خداوت دے۔ انحرافات سے بچیں۔ یہ مطلب نہیں ہے میرا کہ ختم شریف نہیں پڑھنا، میں نے ان کے اوپر جو باقی لوازمات ہم نے جوڑے ہیں میں ان کے خلاف
یہ جو کپڑوں کی نمائشیں جو پیسے پھینک رہی ہیں، اب یہ نہیں کہ میں شادی کرنے سے منع کر رہا ہوں، میں شادی نہیں کرنی حرام نا، شادیوں پر پیسے پھینک رہا، قبر بنانے سے منع نہیں کر رہا، مگر قبر کو بنانے کا جو انداز ہے وہ بھی سیکھنا ہوگا۔ مرنے کے بعد کی رسمیں بہت بری، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جمعہ تقریر ہی پہ کروں گا کہ مرنے کے بعد ہم نے کیا کیا غلط رسمیں اپنا کی ہیں اور ہمیں وہ چھوڑنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔